السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل سے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے کہ اے پاک رب ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھ اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، پریشانیاں، بیماریاں، آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مخارج سیریز چل رہی ہیں۔ ٹوٹل 17 مخارج ہیں اور یہ مخارج 5 مین جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، جس میں سے حلق اور زبان سے ادا ہونے والے حروف اور ان کے مخارج ہم پچھلی ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم حروف شفویہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف شفویہ 4 ہوتے ہیں، نوٹ کریں: فا، با، میم، واو۔ ان حروف کو شفویہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فا کا مخرج سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہوگا۔ مخرج ثنایا علیا کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ٹکرائیں تو فا ادا ہوگا۔ ثنایا علیا اسے کہتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ ثنایا علیا اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہونٹوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک خشک حصہ اور دوسرا تر حصہ۔ جب ہم اپنے ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، سامنے دکھنے والا حصہ ہونٹوں کا خشک حصہ کہلاتا ہے اور دونوں ہونٹوں کے اندر کا حصہ یہ تر حصہ کہلاتا ہے، کیونکہ ہمارے منہ میں ہر وقت سلائیوا رہتا ہے جس سے ہونٹوں کا اندر کا یہ حصہ تر رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہونٹوں کے تر اور خشک حصے میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فا کی ادائیگی سمجھیں، یہ ثنایا علیا کے کنارے، یہ نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ یعنی گیلا حصہ جب آپس میں لگیں تو فا ادا ہوگا۔ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں: نفقۃ، فرغ، فخور، مثقال، ایلافہم۔ آگے با، میم، واو، تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرنے میں دانتوں اور زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے با کا مخرج دیکھتے ہیں۔ با کا مخرج نوٹ کریں، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصوں کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو بند کر کے گیلے حصے جب آپس میں ملیں تو اس صورت میں با ادا ہوگا۔ با کو نرم ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا، کیونکہ با حروف مستفلہ میں سے ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں: با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ یہاں با پر قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن صورت میں اس پر قلقلہ کریں گے۔ با کی مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں: بغوۃ، بأس، عابد، نباتا، بعبدہ۔ آگے میم کا مخرج اور اس کی ادائیگی سمجھتے ہیں۔ مخرج دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک حصوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں، جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔
حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام اوم۔ آگے مثالوں سے سیکھتے ہیں، جیسے مسلمۃ، معتد، مغفرۃ، مشرک۔ آگے چوتھا حرف واو ہے۔ واو کا مخرج سیکھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ واو متحرک ہو، واو پر زبر زیر پیش ہو یا واو لین ہو۔ اگر واو مدہ ہوگا تو اس کا الگ مخرج ہے، یہاں واو غیر مدہ کا ذکر ہے۔ اب واو کا مخرج اور اس کی ادائیگی سمجھیں۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں دونوں ہونٹوں کو گول کریں، دونوں ہونٹوں کے کنارے بس آپس میں ملیں گے، باقی آگے ہونٹوں کی شیپ گولائی میں رکھنی ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ حمزہ واو زبر او۔ آگے مثالوں سے سیکھتے ہیں، جیسے غوغن یغون، زوجن وجد، وہوا وسطن۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو نہ سمجھ میں آئے کومنٹ میں ضرور پوچھیں، اور اس علم کو آگے اپنے عزیز بہن بھائیوں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن پاک تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ علم پہنچ سکے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر دیا کریں، تاکہ آپ کو ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔